خواتین حضرات، معجزے کا معنی ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، لیکن جو لوگ ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں تک اس دنیاوی جسم کے ساتھ اتنا لمبا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو سکے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس انکار کے باوجود آج نہ صرف یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھتے ہیں بلکہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا بندہ 7 سمندر پار بیٹھا ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے آواز اور تصویر کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ ہندوستان میں بھی ہے اور اسی لمحے وہ امریکہ میں بھی موجود ہوتا ہے۔ کیا یہ کوئی ٹائم ٹریول نہیں کہ میچ تو پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے اور آپ وہی چیز اپنے گھر میں لگی ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے بلکہ گیند اور بیٹ کے ٹکراؤ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز تک بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ جو ٹی وی، آئی فون، آئی پیڈ اور دیگر آلات کی مدد سے لائیو نشریات سے تو مستفید ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کن فیکون ہونے سے انکار کرتے ہیں، اور آج ان کے نزدیک انبیاء کے کمالات کو معجزات کہا جاتا ہے، اولیاء کرام کے کمالات کو کرامات کہا جاتا ہے اور عقلی کمالات کو سائنسی ایجادات کہا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے۔ 27 رجب کی شام اچانک جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، آپ کو جگایا اور ایک سفید جانور آپ کو سواری کے لیے پیش کیا۔ یہ جانور برق یعنی بجلی کی رفتار سے چلتا تھا، اس لیے اسے براق کہا گیا۔ براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام وہاں پر آپ کے منتظر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ آپ کی امامت میں تمام انبیاء کرام نے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جانب روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے دائیں اور بائیں بہت سے لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آدم نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہاں سے ان نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ بیان ہوتا ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے تھے مگر کھیتی بڑھتی جا رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے لیے سجدے میں نہیں جھکتے تھے۔ کچھ لوگ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ اور خیرات نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی زبانیں کینچی سے کتری جا رہی تھی، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ غیر ذمہ دار علماء اور مقرر تھے جو غلط باتیں اپنی زبان سے نکالتے اور فتنہ فساد برپا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو لعن طعن کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنے ناخن سے جو تانبے کے بنے ہوئے تھے اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ساتویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے احکامات لینے آتے اور جاتے دیکھے۔ یہیں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہاں سے پھر اوپری منزل کا سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کو اس کا خیال آیا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے روانہ ہو گئے۔ اللہ کا دربار اور تخت سامنے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا۔ روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئیں۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج مکمل ہوا۔ واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سفر کی رودات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ مشورہ دیا کہ اللہ سے نمازوں کی تعداد کم کروائیے۔ اس طرح بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم ہوتی رہیں۔ بلاخر 5 نمازوں کی فرضیت باقی رہ گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان 5 پر بھی 50 کا ثواب باقی رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ پہنچے۔ حرم کعبہ میں ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے پوچھا کوئی نئی خبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج کی رات میں بیت المقدس سے آیا ہوں۔ اس نے کہا راتوں رات 2 مہینے کا سفر ایک ہی رات میں کیسے؟ یہ خبر مکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کام کر گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کا نقشہ پوچھا۔ حضور بتاتے گئے اور ابو بکر صدیق تصدیق کرتے گئے۔ بیت المقدس ابو بکر صدیق کا دیکھا ہوا تھا اور حضور وہاں کبھی نہیں گئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے سفر میں ملنے والے قافلوں کا حال بیان کیا۔ اس طرح لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی، لیکن آپ پر ایمان نہ لانے والے اس واقعے کو سچ ماننے سے انکار کرتے رہے۔ خواتین حضرات، آج جدید سائنس بھی اپنی تحقیقات کو بنیاد بنا کر اس کائناتی سچائی تک رسائی حاصل کر چکی ہے کہ رفتار میں کمی بیشی کے مطابق کسی جسم پر وقت کا پھیلنا اور سکڑ جانا اور جسم کے حجم اور فاصلوں کا سکڑنا اور پھیلنا قوانین فطرت اور منشاء خداوندی کے عین موافق ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق دنیا کی تیز ترین چیز روشنی ہے، جس کو آئنسٹائن نے نظریہ اضافت میں بیان کیا تھا کہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ روشنی کائنات کی ایک اہم ترین توانائی ہے اور اس کائنات میں موجود چیزوں کا وجود کا احساس ہمیں روشنی ہی دلاتی ہے۔ جدید فزکس میں ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کے درمیان فاصلوں اور رفتار کا تعین بھی روشنی کی رفتار سے ہی کیا جاتا ہے، اور اگر براق کا مطالعہ کیا جائے تو یہ عربی کے لفظ برق سے بنا ہے، جس کا مطلب تیزی ہے، یعنی بجلی کی رفتار سے سفر کرنے والا۔ اور جب کوئی چیز روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہے تو اس کے نزدیک وقت تھم جاتا ہے، جسے سائنس کی زبان میں ٹائم ٹریول کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی ٹائم ٹریول سے متعلق واضح ارشادات موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ بیشتر اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ خواتین حضرات، ملکہ سبا بلقیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام سے تقریباً 900 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ ملکہ سبا جو تابع ہو کر ان کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اپنے پائے تخت سے روانہ ہو چکی ہے، اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے ہی سر دربار پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے میں طاقتور اور ایمانت دار ہوں۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک جن کو مقامی ٹائم ٹریول کے تحت یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ دربار پر حاضر ہونے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے تخت بلقیس لا کر حاضر کر دیں، لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہ ہوئی۔ اس موقع پر آپ کا ایک صحابی آصف بن برہیہ، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اس انداز کو قرآن پاک نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے، پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، بیشتر اس کے کہ آپ اپنی نگاہ آپ کی طرف پلٹیں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ خواتین حضرات، سلیمان علیہ السلام کا ایک برگزیدہ صحابی آنکھ جھپکنے سے بیشتر تخت بلقیس اپنے نبی کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے۔ یہ ٹائم ٹریول مکانی کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی کہ فاصلے سمٹ گئے، جسے قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک امتی سے منسوب کیا ہے۔
اگر اس کرامات کے صدور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے ہو سکتا ہے تو اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفوس قدسیہ کے معجزات کی کیا حد ہوگی۔ مرد مومن کا اشارہ پاتے ہی ہزاروں میل کی مسافت اور اس کے قدم اٹھانے سے پہلے ہی مشرق و مغرب کے مقامات زیر پا آ جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، جدید سائنس اپنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں درج سائنسی حقائق کی توثیق کرتی چلی جا رہی ہے۔ مغرب کے سائنسدان اپنے تمام تر تعصبات کے باوجود قرآن پاک کو الہامی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ دوستو، آج نہیں تو کل عقلی بنیادوں پر تشکیل پانے والا ذہن جدید تعلیمات اسلامی کی سچائیوں کے اعتراف میں پیش ہوگا۔ اس لیے آنے والی ہر صدی اسلام کی صدی ہے، اور یہاں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پھیلا کر گوشہ دامن تجسس اپنا، سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔